تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی. جو بھی تاریخ میں جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. جن جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے, بیرونی تو پتہ ہے ان کو, تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو 80,000 پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو, ملک کو نقصان کر دو. انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان جب ضرورت پڑی تو افغان جہاد تھی تو انہوں نے سوویت یونین کو کمزور کرنا تھا, وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا. تو ان کا تو اپنے مقاصد ہے, ان کو ہم کیوں برا بھلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں, آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں تو اگلے استعمال کریں گے. اصل یہاں لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا, تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. پاکستان بائتاباد تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے. تو 26 سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی. قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر, یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی, وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون, اور اس کو آپ اگر وہ جرم کرے, اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو, اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو. یعنی جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو, قانون نچلے غریب کمزوروں کے لیے ہو, لیکن طاقتور کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں, بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں. وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں, اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے. کمی ایک ہی چیز کی ہے, انصاف کی. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے, یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے, وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو میں یہ جو 26 سال کی میری ساری سٹرگل ہے, وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں, جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بخشی ہے, لیکن ہم وہاں نہیں پہنچے جدھر ہمیں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ یہی ہے. اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر, یہ ایک میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کم مذاق اڑایا گیا ہے. یہ ملک کی توہین ہوئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس, ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کرے. دیکھیں, میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مذاق بنایا گیا, ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے. پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ, اور جو ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی, کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ, کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے, ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے, ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں, کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں.
تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ صرف کرپشن کے کیسز ہی تیز پروسیس کرنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا. شہباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا. اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں. 8 ارب نیب میں، 16 ارب ایف آئی اے میں. اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو. یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی امینڈمنٹ پاس کے اپنے لیے کوئی قانون بنا لے. اب ذرا ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے. اب کیسے وہ سارے ان کے پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے. آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا. یہ صاف قانون. میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے. تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس. آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا. اور شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں 8 ارب روپے کی. کوئی پاپڑ والا تھا، کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے، ان کے نام پہ ریمیٹنسز منگوائی تھی. اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسز. اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک قانون سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اگر وہ مثلا 100 روپے ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. عام آپ کے ٹیکس لاز میں اگر آپ ٹیکس کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے. وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے. اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا یا ناجائز آیا ہے. ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے. ان کو نہیں، نیب کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ پہلا چینج آیا. دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز. یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب الٹا کر دیا. اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرا اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی 50 روپے اور اگر 100 روپے اثاثے آ گئے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 50 روپے کدھر سے آئے. انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے، اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے اثاثے بہت بڑھ جاتے ہیں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اثاثے کدھر سے میں لے کے آیا. اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا. اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہے یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں، اب وہ سارے بچ جائیں گے. پھر یہ آگے سیکشن 9، یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے. پھر سیکشن 21 ہے. اب اگر ہمیں، اور یہ ذرا غور سے سنیں، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفارمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے. اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی.
مثلا اگر یہ جو ایونس، یہ کیا تھا پیناما پیپرز میں کیا چیز سامنے آئی؟ پیناما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر میں، ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھیں، ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں۔ اب یہ جو آئی تھی، یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے انہوں نے پاکستان کی جے آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ۔ اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں، ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر سیکشن 21 ہے، یہ سیکشن 21 ہے۔ پھر ایک اور چیز نکلی ہے، منی لانڈرنگ جو اب ہے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی ہے، اور اب یہ صرف ایف آئی اے کے نیچے آ گئی ہے منی لانڈرنگ۔ تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے، اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے۔ اور ایف آئی اے کس کے نیچے ہے؟ ایف آئی اے نیچے ہے ویسے ہی انٹیریئر منسٹر یعنی رانا ثناء اللہ کے نیچے ہے، اور اب اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانا ثناء اللہ کے نیچے۔ تو اس میں بھی اب سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ اب ایکشن لے گے شریف برادران کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر، یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، بے نامی۔ اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں، میرے بیٹے باہر لنڈن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں، تو اب میں بچ جاؤں گا، یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بے نامی میں کسی اور کے نام پہ پراپرٹیز کر دوں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دی جا رہی ہے اب کہ کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ جو بھی اب پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے، رشتہ داروں کے نام کرے، وہ اب جواب دہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے، یہ جو انہوں نے بنا دیا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے، ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی۔ اور یہ جو خرم دستگیر نے، جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا، 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے، ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو این آر او دیے۔ اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے، لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی، جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے، فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی، اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے۔ جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے، جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی۔ اب جو ان کو یہ ساری جو این آر او مل گیا، این آر او 2، یہ این آر او 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی، یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او 1 دیا تھا، اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر، اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی، سارے اس کے اوپر پتہ تھا کہ کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں، وہ قاضی فیملی، اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا، پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں، اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا۔ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ جنرل مشرف نے اس کا این آر او دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ اس کے بعد دوسرا این آر او ملا آصف زرداری کو، اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا، اور کیسے پھر یہ نیگوسیشن میں این آر او ملا، ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے۔
ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا. وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 ملین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے, اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا. وہ سب نے دیکھا. وہ NRO میں ان کے پیسے بچے. سر محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے, وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں, چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا, پاکستان کی عوام کو. وہ NRO کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے چور, جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں, جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے, آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں, جو ایونس فیلڈ, یہ جو میئر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں, یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں, جو 2 کمپنیز ہیں. تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں, کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے, موٹر سائیکل چوری کرنی ہے, کوئی گاڑی چلے چوری کر لی, وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں, یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا FIA کا, صرف شہباز شریف کا, اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس, وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح NRO 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا 24, شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل, یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان, چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان. اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر, ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں, جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یہ باہر جب بھیجتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے. اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے, ان لوگوں کو احتساب نہیں کریں گے, یہاں چوری تو رک نہیں لگی. اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے, اب جو بھی طاقتور لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے, جو پیسے چوری کریں گے, یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے. تو یہ جو نقصان پہنچانے لگا پاکستان کو, میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جدھر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کی امیونٹی دے دی اور اس طرح کا NRO دے دیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا, بلیک میل ہوا میں, لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس ایک سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا,
महंगाई मार्च जो हो रहे थे, 3 धरने दिए इन्होंने कि जी बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी फिक्र थी इनको। तो महंगाई का इनका अगर थोड़ा सा भी इनको तकलीफ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीज़ें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आके की है। तो इनको महंगाई का तो इशू ही नहीं था, ना इनको कोई इशू था अहलियत का, क्योंकि अगर अहलियत का इशू होता तो आज इन्होंने हमारी जो सारी माइशत है वो तो ऐसा तबाही की तरफ जा रही है, जो रुपया गिरता जा रहा है दिन, जो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, जो सारा इस वक्त अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को ये अगर ये ज़्यादा दे रहा है तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। श्रीलंका के अंदर आज तेल ही नहीं है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया है। आज हमारे भी डॉलर्स जिस तरह रुपया गिर रहा है, आज मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये तो अगर ज़्यादा दे रहे हैं, इनकी अहलियत ऐसी है कि ये तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ना इनकी कोई मसला था अहलियत का, ना इनका मसला था महंगाई का, इनका सिर्फ एक मसला था, और वो किस तरह पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ और दूसरा चोरी को बचाओ कैसे। और अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने ये जो आज किया है, ये अगर यही रहा, इसका मतलब ये लाइसेंस है चोरी को। इन्होंने अपने आप को लाइसेंस दे दिया कि पहले 2 दफ़ा पैसा खा के अब तीसरी दफ़ा अब और फिर से पैसा बनाना शुरू करो। हम फिर से, मैं आपको कहूँ, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। मैं इनके ख़िलाफ़ पूरी जदोजहद करूँगा, जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूँ। मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूँ, और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। पिछले इतवार को आप सारी कौम ने देख लिया कि कभी पाकिस्तान में इस तरह शहरों में आवाम नहीं निकली, और जो आवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली, वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फ़ॉरेन एजेंडा लेके आई है और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है, इसलिए भी निकली है। तो मैं इनके ख़िलाफ़ जदोजहद भी करूँगा। मैं अभी एक और कॉल देने लगा हूँ, और आखिर में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, तारीख़ जो है ना, वो कभी माफ़ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख़ में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, कि जी उनकी जंग में लड़ लो तो 80,000 पाकिस्तानी उनके लिए कुर्बान कर दो, मुल्क को नुकसान कर दो। उन्होंने तो शुक्रिया तक नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान जब ज़रूरत पड़ी तो अफ़गान जहाद थी, तो उन्होंने सोवियत यूनियन को कमज़ोर करना था, वो फिर उन्होंने हमें आगे कर दिया। तो उनका तो अपने मकासद है, उनको हम क्यों बुरा भला कहें कि अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अगर टिश्यू पेपर बनना चाहते हैं तो अगले इस्तेमाल करेंगे। असल यहाँ लोग हैं, जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख़ इनको माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान बाइताबाद।